صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا ابو القاسم محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا، میں نے تلاوت کی تھی، کہ جس میں اللہ عز و جل کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے، اے ایمان والوں، ہم نے تم پر روزے کو فرض قرار دیا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے تم سے پہلے والوں پر فرض قرار دیا تھا، تاکہ تم متقی بن سکو. یعنی اللہ عز و جل کی معرفت حاصل کر سکو، پرہیزگار بن سکو. یعنی انسان پرہیزگار کب ہوگا، انسان متقی کب بن سکتا ہے، انسان اللہ کا قرب کب پا سکتا ہے، انسان اللہ کے لیے نیک کب بن سکتا ہے، جب وہ اللہ کی صدق دل سے عبادت کرے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اپنے آپ کو آمادہ کرے. رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کے اوقات میں ہاتھ بلند کر کے دعا مانگو، کیونکہ یہ بڑی نیک گھڑی ہے کہ اللہ جو ہے وہ لوگوں پر اپنی رحمت کی نظر کرتا ہے. یعنی جب انسان حالت روزہ میں، چونکہ روزے کا ریزن ہی یہ ہے کہ انسان دوسروں کی بھوک کو برداشت، دوسروں کی بھوک کو محسوس کر سکے، دوسروں کی پیاس کو کا احساس کر سکے، دوسروں کو سمجھ سکے، دوسروں کا جو درد ہے اسے محسوس کر سکے. پھر کل میں نے عرض کیا تھا کہ رسول نے فرمایا ہے کہ روزے کو اس لیے بھی فرض کیا گیا ہے تاکہ انسان قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکے. کیونکہ انسان جب دنیا میں آیا، کیونکہ خدا قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے نہیں خلق کیا جن و انس کو مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ریزن کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے ہمیں پیدا کرنے کا. اس نے جب ہماری تخلیق کی ہے تو اس تخلیق کا مقصد کیا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے نہیں خلق کیا جن و انس کو مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے. میں نے جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں عرض کیا تھا کہ انسان اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا جب تک کہ اسے بھوک نہ ہو، انسان اس وقت تک پانی نہیں پیتا جب تک کہ اسے پیاس نہ ہو، انسان اس وقت تک میڈیسن نہیں لیتا جب تک کہ وہ بیمار نہ ہو. بالکل اسی طریقے سے اللہ کی خلقت کا بھی مقصد بے سود نہیں ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو بالکل اسی لیے خلق کیا، بالکل اسی سبب کے لیے خلق کیا. اس کا ریزن ہی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کر سکیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن و انس کو میں نے نہیں خلق کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے. حبیب خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب انسان حالت روزہ میں ہو، بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، پیاس کی شدت کو محسوس کرے، اس عالم میں اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگتا ہے تو پھر خدا اس کے اوپر رحمت کی نظر کرتا ہے. یعنی خدا پھر اسے مستجاب کر لیتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، پھر اسے خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹاتا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ اللہ کی بڑی عنایتیں ہیں کہ خود رسول فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی مناجات کو سنتا ہے. یعنی آپ دیکھیں دنیا میں ہم اگر کسی کے سامنے سوال کرتے ہیں، یعنی کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، وہ 1 مرتبہ دے، 2 مرتبہ دیتا ہے، 3 مرتبہ آخر وہ تھک ہار کے کہہ دے گا کہ کیا تمہیں میرا ہی دروازہ ملا ہے، تم کسی اور کے دروازے پر کیوں نہیں جاتے. لیکن اللہ اکبر، یہ خدا کا کرم ہے، یہ خدا کا رحم ہے، یہ خدا کی عظیم عنایتیں ہیں کہ 1 نہیں 2 نہیں 1000 مرتبہ بھی اگر بندہ اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، اللہ کے رحم کو پکڑ کے اس کے دروازے کو اگر تھام لیتا ہے
ہے تو خدا یہی کہتا ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 1000 مرتبہ بھی اگر میرا بندہ میرے دروازے کو کھٹکھٹائے گا تو میں اسے 1000 مرتبہ عطا کروں گا، کیونکہ جب میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے، مناجات کرتا ہے، تو میں اس کی آواز پر لبیک کہتا ہوں، میں اس کی آواز کو بڑے غور سے سنتا ہوں اور میں اس کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہوں۔ اور جب وہ مجھ سے کچھ بھی مانگتا ہے، کسی بھی چیز کا سوال کرتا ہے، تو پھر میں اس سوال کو رد نہیں کرتا، میں اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں، اس کی مناجات کو بھی سنتا ہوں، اس کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہوں اور اس کی دعوت کو قبول کرتا ہوں، یعنی جو بھی میرا بندہ مجھ سے طلب کرتا ہے۔ یہی تو سبب ہے، یہی تو وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے آزاد کرا سکتا ہے، انسان اپنے آپ کو خدا کا قرب پیدا کرنے کی اپنے دل میں حد درجہ کوشش اگر کرنی ہے تو اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر انسان اللہ کی معرفت چاہتا ہے، اگر انسان حقیقی معنوں میں متقی بننا چاہتا ہے، کیونکہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، روزہ اسی لیے فرض کیا گیا ہے شاید کہ تم کیا ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، شاید کہ تم مومن و متقی ہو جاؤ۔ اور متقی انسان اسی وقت ہوگا جب وہ حقیقی معنوں میں اپنے رب کائنات کی عبادت کرے گا، اور حقیقی معنوں میں جب وہ اپنے رب کو اس انداز میں پکارے گا جس انداز میں پکارنے کا حق ہے۔ پھر رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان المبارک میں جو روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو واجب قرار دیا ہے اس کا ریزن یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کی فیلنگ کو سمجھ سکے، یعنی ان کے احساس کی قدر کر سکے۔ یعنی اگر کوئی غریب انسان، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے اور اگر کوئی ہمارے دروازے پہ آ جاتا ہے تو پھر ہم عجیب سا بیہیویئر کرتے ہیں، عجیب سا مزاج بنا لیتے ہیں، ہمارا بیہیویئر اس کے ساتھ بہت گندا ہو جاتا ہے، بہت برا ہو جاتا ہے، پھر سامنے والے کو بہت ہرٹ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اس نے ایسا کیوں کیا۔ چونکہ اگر وہ بھوکا ہے، اگر وہ کھانے کا سوال کر رہا ہے، اگر وہ پیاسا ہے، اگر وہ پانی کا سوال کر رہا ہے، تو پھر اگر وہ ہمارے دروازے پہ آ جاتا ہے تو پھر ہم بہت گندے طریقے سے اس سے باتیں کرتے ہیں، بہت برا سلوک اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بھوکے کی بھوک کا احساس کرنے کے لیے ماہ رمضان المبارک میں روزے کو واجب قرار دیا ہے، اس پیاسے کی پیاس کا احساس کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو واجب قرار دیا۔ اور اسی لیے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں کسی مومن کو افطار کرائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا کرے گا کہ گویا اس نے راہ خدا میں کسی بندے کو آزاد کیا ہو، اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی چھوٹ عنایت کر رہا ہے، اپنے بندوں کو طرح طرح سے موقع فراہم کر رہا ہے کہ میرا بندہ متقی بن جائے، میرا بندہ تقوی کے زیور سے آراستہ ہو جائے۔ یعنی اگر انسان کسی بندے کو افطار کرا دے گا تو خدا اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور اسے اتنا ثواب عطا کرے گا گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اس نے کسی غلام کو آزاد کرایا ہو۔ پھر رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان حد درجہ کوشش یہ کرے کہ ماہ رمضان المبارک میں کسی مومن کو افطار کرائے۔ تو جب کسی نے رسول خدا سے سوال کیا یا رسول اللہ افطار کا اگر سوال ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اللہ نے اتنی دولت نہیں دی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کسی مومن کو اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کی معرفت چاہنے کے لیے، اللہ سے محبت کی خاطر کسی بندے کو افطار کرا سکے تو آیا وہ کیا کریں۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مالی حالت اچھی نہیں ہوتی ہے، جن کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو پھر اس کنڈیشن میں ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ انہیں ثواب عنایت کرے اور وہ اس کی ذات سے اللہ راضی ہو جائے۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر دولت نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ آیا روزہ کھلوائے کہ نہیں کھلوائے؟ تو رسول خدا نے جب سنا کہ کوئی اگر غریب انسان ہے، مسکین ہے، اس کے پاس دولت دنیا نہیں ہے، تو وہ روزہ کس طریقے سے کھلائے، اپنے رب کا قرب کیسے پائے؟
تو رسول خدا نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اگر کوئی انسان ایک دانہ کھجور کا یا ایک گھونٹ شربت کے ذریعے سے بھی لوگوں کو افطار کرا دے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب عنایت کیا جائے گا جو افطار مومن کو افطار کرانے کی وجہ سے ملے گا۔ یعنی کتنا کریم ہے خدا، کتنا رحیم ہے پروردگار کہ جو ہر حالت میں اپنے بندے کو ثواب عنایت کرنا چاہتا ہے، ہر حالت میں اپنے بندے کو نیکیاں عنایت کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک گھونٹ شربت کے گلاس سے یا ایک کھجور کے دانے سے بھی اگر کسی مومن کو افطار کرا دے تو پھر اللہ اسے اتنا ہی ثواب عنایت کرے گا کہ جتنا ایک بندے مومن کو افطار کرانے کی صورت میں عنایت کیا جاتا ہے۔ پھر رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ماہ رمضان المبارک کو اس لیے بھی واجب قرار دیا ہے تاکہ تم اگر انسان ماہ رمضان المبارک میں جو اللہ نے ہمارے اوپر روزے کو واجب قرار دیا ہے اس کا سبب یہ بھی ہے کہ انسان ماہ رمضان المبارک میں جتنا زیادہ ہو سکے، ایک نارمل لائف ہوتی ہے کہ جس میں انسان نماز پڑھ رہا ہے، اپنے رب کی عبادتیں کر رہا ہے، کبھی کر رہا ہے کبھی نہیں کر رہا ہے، یعنی کنٹینیو۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کنٹینیو نہیں کر پاتے، یعنی نماز کے پابند نہیں ہو پاتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے، لیکن اللہ اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے ماہ رمضان المبارک کے روزے کا کہ اللہ ایک سبب بندوں کو دینا چاہتا ہے، ایک موقع دینا چاہتا ہے کہ جس کے بعد ہر لہجے، ہر حال میں، حالت روزہ میں اگر وہ سو بھی رہا ہے تو اپنے رب کا قرب پا سکتا ہے، اگر وہ حالت روزہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو اپنے رب کا قرب پا سکتا ہے۔ یعنی خدا ہر کنڈیشن میں اسے ثواب دے رہا ہے۔ بس آخر میں خدا مطلق کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، پروردگارا اے اللہ تجھے تیرے بندے بڑے عزیز ہے، 70 ماہ سے زیادہ تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، پروردگار ہمیں ایک ایسی توفیق عنایت فرما کہ ماہ رمضان المبارک کے ایام میں ہم تیری عبادت خلوص سے دل کے ساتھ ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج